أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ ایک اصلاح عقیدہ کے عنوان سے سلسلہ وار گفتگو سن رہے ہیں. اس لیے کہ عقیدہ ہماری بنیاد پکی ہو تو اوپر عمل کی عمارت کچی بھی چل جاتی ہے. بنیاد کچی ہو تو اوپر سریہ یا ماربل یا بجری پھر اوپر نہیں چلتی. اس لیے بنیاد کا پختہ ہونا ضروری ہے. اور کچھ سیزن کی گفتگو بھی کہ ایک بڑا شور شرابہ اٹھا ہوا ہے اس ملک میں، جس ملک کو ہم نے کلمے اور توحید کے نام پر حاصل کیا ہے، کہ جی ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے. گویا ہم میں سے ہر شخص مادر پدر آزاد ہونا چاہتا ہے. اگر میرا دل کرے 15 سال 20 سال میں لڑکا بنا رہوں، پھر 15-20 سال بعد لڑکے ہونے سے دل بھر جائے، پھر میں لڑکی بن جاؤں. اور کمال یہ ہے، سینٹ میں صرف جناب سینیٹر مشتاق اللہ خان صاحب جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، اور 1-2 سینیٹر اور ہیں جنہوں نے سینٹ میں آواز اٹھائی، سب چپ ہیں کہ ہماری تو دال روٹی چل رہی. لیکن یہ کسی کو یاد نہیں کہ دال روٹی چلانے والا کون ہے. جو دیتا ہے وہ لینے پر بھی قادر، جو کرسی پہ بٹھاتا ہے ہٹانے پر بھی قادر، جو عزت دیتا ہے وہ عزت کو ذلتوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. اصل میں ہر شخص بدعقیدگی کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں دنیا میں خود آیا ہوں، اپنی مرضی سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے جیوں گا، اپنی مرضی سے مر جاؤں گا. نہ اپنی مرضی سے کوئی آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے کوئی جائے گا. جانے کا تو ویسے کس کا دل چاہتا ہے؟ اگر اللہ مرضی کا اختیار دے بھی دینا کسی کو، مرنے کا دل کسی کو نہیں چاہتا.
چاہے کوئی مولوی ہو چاہے غیر مولوی ہو۔ موت ایک چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کا رواں رواں اس کے نام سے کانپ جاتا ہے، اور زندگی ہم ایسے گزار رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور پھر مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے بھی نہیں، اچانک چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کو کیا ہوا؟ رات عشاء کو ہمارے ساتھ مسجد میں تھا، فجر کی نماز میں اطلاع آئی ہے کہ رات کو کسی ٹائم فوت ہو گئی۔ موت کوئی انتظار کرتی ہے کہ یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے پوتے ہیں، اس کے نواسے ہیں، اس کا آگے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، موت کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ اس سے بنا کر جاتے ہیں، اللہ کی قسم پھر آپ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے لوگوں نے پوچھا اے موسیٰ تم سے کوئی بڑا عالم بھی ادھر ہے؟ وہ صاحب تورات تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ہے۔ بے شک یہ بات پیغمبر نے کہی ہے، اللہ کو پسند نہیں آئی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی، یہ جو غرور تکبر یہ میری چادر ہے، میری عزت ہے، میری عصمت ہے، جو اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے گویا میری چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ تم نے ابھی دنیا گھومی کہاں ہے، دنیا دیکھی کہاں ہے؟ تم جاؤ، ہم تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں، وہاں جاؤ، مچھلی ساتھ لے لو بطور نشانی کے، کہ جب تم کسی جگہ سٹے کرو گے دریا کے کنارے کہیں بھی، تو جو اس بندے خضر کے ملنے کی جگہ ہوگی یہ مچھلی وہاں سے غائب ہو جائے گی، سمجھ لینا کہ یہ وہی جگہ ہے۔ حضرت خضر سے ملنے گئے، پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تھک گئے، پیدل سفر تھا، ساتھ میں ان کا خدمت گزار یوشع بن نون بھی ساتھ تھے، راستہ بھی بھول گئے، لمبا راستہ چلے گئے۔ پھر یوشع سے کہا کہ یوشع راستہ تو ہم بھٹک گئے، چل بھی زیادہ لیا، بھوک بھی بہت لگی، وہ جو مچھلی پکا کے لائے تھے نا، مچھلی نکالو چلو کچھ بھوک کا علاج کرتے۔ اب دیکھو پیغمبروں کو بھی بھوک لگتی، پیغمبر بھی راستہ بھولتے ہیں، لیکن آپ کہیں ہرے گنبد والی مسجد میں کہیں جا کر اب یہ بات کہہ کے تو دیکھیں، پیغمبر راستہ بھول گئے۔ جو اللہ نے نشانی بتائی تھی مچھلی وہاں غائب بھی ہو گئی، اور ان کو پتہ تک نہیں کہ جو تھیلا ہم اٹھائے پھر رہے ہیں یہ خالی ہے۔ یوشع سے کہا یوشع مچھلی تو لاؤ، وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ، وہ تو جب آپ سوئے تھے فلانی جگہ آرام کیا تھا نا، تو مچھلی تو اس وقت فوراً اس سے پکی پکائی مچھلی، ایک تو ہے نا جال سے نکل کے بھاگ گئی، کڑھائی سے نکل کے بھاگ گئی۔ کبھی کبھی رب اپنے آپ کو منواتا ہے، پکی پکائی مچھلی جو کھانے والی ہو وہ دریا میں چلی گئی، سرنگ بناتی چلی گئی۔
اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا نیند سے بیدار نہ کروں، آپ جب اٹھیں گے تو آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ اٹھیں تو مجھے بتانا یاد نہیں رہا، آگے چلے گئے۔ اب اس میں 3-4 واقعات ایسے آئے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بالکل منافی، سر سے گزر جانے والے۔ معصوم بچے کو قتل کیا، جن لوگوں نے کشتی میں بٹھایا اور کرایہ بھی نہیں لیا، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں نا میاں نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں، ہم نے کرایہ بھی نہیں لیا، ایسے شریف آدمی سمجھ کے بٹھا لیا، اور یہ جاتے جاتے ہماری کشتی کا پھٹا ہی نکال کے لے گئے، اس کشتی کو عیبدار کر دیا۔ اور تیسری جو بات میں یہاں بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ جب حضرت خضر نے ایک بستی میں قدم رکھا، تھک بھی چکے تھے، لوگوں سے کہا ہمیں کوئی پانی وانی کھانا وانا مہمان نوازی کرو ہماری، ہم مسافر ہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ بعض علاقے بعض لوگ بڑے مشہور ہوتے ہیں، مجال ہے جو ایک گھونٹ بھی پانی کا کسی کو پوچھ جائیں، ایسے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک بندہ نہیں ہوتا، پوری برادری ایسی ہوتی ہے، پورا خاندان ایسا ہوتا ہے اور مشہور ہوتا ہے، لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ مولویوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کس مسجد میں جاؤں گا تو پانی مجھے خود کولر سے جا کے پینا پڑے گا، یہاں تو الحمدللہ خیر رکھا ہوتا ہے۔ مولویوں کو بولو نا جی فلانی مسجد میں خطبہ دے، نا بھائی وہاں تو پانی بھی وہی کولر سے خود۔ میں گیا خود ایک مسجد میں، سارے درس کے بعد سلام کر کر کے اٹھ کے چلے گئے، جزاک اللہ بہت مزہ آیا، پھر بھی آنا بالکل انشاءاللہ آئیں گے۔ آخر میں امام صاحب بچے، وہ جب میرے پاس آئے کہنے لگے کسی چیز کی ضرورت، میں نے کہا بس پیاس لگی ہے پانی پلا دیں۔ فوراً کہتے ہیں جی آپ کو خود جانا پڑے گا۔ میں کہ کیوں؟ کہنے لگے گلاس جو ہے وہ کولر کے ساتھ بندھا ہوا ہے، گلاس کو میں یہاں لا نہیں سکتا۔ اب کوئی پوچھے تمہارے سارے گھر میں گلاس بندھے ہوئے ہیں کیا؟ چلو مسجد والوں نے لوگ چوری کرتے ہیں باندھ دیا، تو اپنے گھر سے گلاس لا، یعنی اخلاقیات کی کمی کا یہ عالم ہے اہل حدیثوں میں، یہ عالم ہے اخلاقیات کی کمی۔ انشاءاللہ ہم یہ چیپٹر بھی لائیں گے اصلاح عقیدے کے بعد۔ پانی وانی مانگا، صاف منع کر دی۔ آگے گئے تو ایک دیوار جیسے سیدھی دیوار ہوتی ہے تو وہ ایسے ڈھلکی کھڑی تھی، تھوڑی ٹیڑھی ہوئی کھڑی تھی، لگتا ہے آج کل میں یہ گر جائے گی۔ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ایسا کرتے ہیں مل کے اس دیوار کو کھڑا کر دیتے، اس دیوار کو کھڑا کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا غصہ، اور غصے کے ویسے بھی تیز تھے، اسرائیل کی آنکھ پھوڑ کے رکھ دی تھی، جس کا منکرین حدیث مذاق اڑاتے ہیں۔ کبتی کو ایک مکہ مارا، ایک مکے سے ہی مار دیا، بڑے جلالی تھے۔ کہنے لگے خضر میاں یہ بتاؤ، یہ لوگ پانی نہیں پوچھتے، ہم مانگا ہے پانی پلاتے نہیں ہیں، کھلاتے نہیں ہیں، ہم ان کی دیواریں بناتے پھریں، چلو ان سے کچھ پیسے طے کر لو، ہم انہی پیسوں سے بازار سے کہیں نہ کہیں سے کھانا کھا لیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا نہیں، ھذا فراق بینی و بینک، بس تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا۔ اب جب وہ تعبیریں بتائی نا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا،
میرے موضوع سے ریلیٹڈ جو بات ہے یہ آخری بات کہ حضرت خضر نے کہا کہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کے ابا نے ان کے فیوچر، جیسے ہوتا ہے نا آج کل تو پالیسیاں خریدی جاتی ہیں حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، فیوچر پالیسیاں خریدی جاتی ہیں، لائف انشورنس ہے، آپ کے اعضاء کا انشورنس ہے، جسمانی اعضاء کا حادثے میں گھٹنا ٹانگ کٹ جائے، بازو کٹ جائے، پھر وہ پیسے دیتے ہیں جو اب تک لیتے رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ ہنڈیا میں، مٹی کی ہنڈیا میں، کسی چیز میں وہ قیمتی زیور ہے، پیسہ ہے، اس میں رکھتے، دیوار میں چھپاتے اور دیوار چن دیتے۔ بچے چھوٹے ہوتے، بچے کو بتا نہیں سکتے کہ اگر ہم بچوں کو بتائیں گے تو یہ تو ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کسی کو بولیں گے، بتائیں گے، وہ تو نکال لیں گے، تو ان کا فیوچر جو ہے وہ اسکور نہیں ہوگا، محفوظ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، حضرت خضر کو اللہ نے کہا اس دیوار کو کھڑا کرو، کیونکہ کان ابوہما صالحا، کان ابوہما صالح، اس گرتی دیوار کو کھڑا کرو، اس دیوار کے اندر ہی ان بچوں کا خزانہ محفوظ ہے، اور بچے یتیم ہیں، اللہ کہتا ہے ہم ان کے بچوں کے فیوچر کو اس لیے محفوظ کر رہے ہیں، کان ابوہما صالحا، ان کا ابا نیک تھا، بس ان کا ابا نیک تھا۔ تو جب آپ کی اس سے بنی ہوئی ہوتی ہے، پھر آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، پھر کوئی سنبھالے نہ سنبھالے وہ ضرور سنبھالے گا۔ آج کل جو یہ بیماری چل پڑی ہے، اللہ پر یقین نہ ہونا، توکل نہ ہونا، بھروسہ نہ ہونا، اس کی پاور قدرت پر یقین نہ ہونا، اعتماد نہ ہونا۔ اب یہ کوئی مسلمان بات کر سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے چاہوں میں لڑکا بن کے جیوں، چاہے میں لڑکی بن کے جیوں، اپنی مرضی سے؟ اللہ کہتا ہے یہ میری مرضی ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا یہ زمین، یہ آسمان، پوری کی پوری کائنات کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد نرینہ سے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کا گھر بیٹوں سے بھر دیتا ہے، وہ لڑکیوں اس کو ترستا ہے، کسی کا گھر بیٹوں سے بھر دیتا ہے، وہ ایک لڑکی کو ترستا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری کا سارا نظام میرے ہاتھ میں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہوں لڑکیاں دوں، جسے چاہوں لڑکے دوں، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہوں میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کے دے دوں، ایک بیٹا ایک بیٹی، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، 1 بیٹا 4 بیٹیاں، 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے کا سارا نظام میرے قبضے میں، میں چاہوں تو بلاول بھی دوں، چاہوں تو بختاور بھی دوں، دونوں ملا کر دوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا،
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور نہ دینے پر آؤں تو بالکل بانجھ بنا کر چھوڑ دوں، اور جب میں دینے پر آؤں تو میرے لیے اسباب وسائل کوئی چیز مانے نہیں رکھتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو دیکھا، ایسے عالم میں بڑھاپا ہے، منہ سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، بیوی بانجھ ہو گئی، اس عمر کو پہنچ گئی جس عمر میں خواتین بچے دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا، بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہیں، مثلا آج کے موسم میں آم کھا رہی ہے، اور آموں کے موسم میں انگور کھا رہی ہے، جس کا موسم نہیں۔ فوراً دماغ میں یہ بات ٹھنک گئی، اے الہ العالمین، جب تم مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے تو زکریا کو بھی تو بغیر سیزن کے اولاد دے سکتا ہے، مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ اب جب اس یقین سے، حالانکہ دیکھو پیغمبر ہے، جوانی ساری گزر گئی، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، کیا انہوں نے کم دعائیں کی ہوں گی؟ نہیں دی۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا، یہ سارے کا سارا کائنات کا جو نظام ہے، اسے میں چلاتا ہوں، کوئی نہیں چلاتا، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ نے بیٹا دیا اور نام بھی رکھا، یحییٰ نام رکھا۔ اے زکریا، ہم نے تیری دعا کو قبول کیا، تیرے بیٹے کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ، جس کا پنجابی ترجمہ بنتا ہے جند وڈا، لمبی عمر والا، لمبی زندگی والا یحییٰ، اور ہم اس کا نام بھی ہم رکھیں گے، اور یہ ایسا نام ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی کا نام یہ نہیں رکھا، آپ کے بیٹے کا نام رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی کو چاہوں تو بیٹے دیتا چاہوں، بیٹیاں ہی بیٹیاں نواز دوں، اور دونوں دوں، نہ دوں حکیم فیل ہو جائیں، ڈاکٹر فیل ہو جائیں، تعویذ والے فیل ہو جائیں، دھاگے پڑھنے والے فیل ہو جائیں۔ بچے کوئی دھاگے پڑھنے سے ہوتے، کوئی نمک چینی پہ پھونک مارنے سے بچے ہوتے۔ ایک دفعہ ایک مولوی گھر میں پٹا، کیسے پٹا؟ وہ جب مدرسے سے فارغ ہو کے شام کو گھر گیا نا، تو مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا، مٹھائی کا ڈبہ رکھا، تو عورت نے، بیوی نے بھی غصے میں ذرا منہ بنایا ہوا اور ڈبہ لا کے مولوی صاحب کے آگے رکھ دیا۔ بولے کیا ہے؟ اس نے کہا ابھی ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا پچھلے سال میں تمہارے میاں کے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے تعویذ دیا تھا اولاد کا، آج 10 سال بعد، یعنی پچھلے سال تمہیں آئی تھی، شادی ہماری کو 10 سال ہو گئے، تو 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس تعویذ کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں خوشی میں مولوی صاحب کے گھر مٹھائی لائی۔ اب وہ تپی اس لیے بیٹھی تھی کہ اس کی بیوی خود بے اولاد تھی،
تو اس نے کہا میں جب تجھے کہتی ہوں کہ تو مجھے تعویذ دے تو کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اور دوسروں کی بیویوں کو تعویذ دیتا پھر رہا ہے۔ یہ کیسی تیری توحید، کیسا تیرا تقوی ہے؟ مولوی صاحب غصے میں گئے مدرسے دفتر میں۔ یہ اخبارات جو آتے ہیں نا تو لوگ اس کو بھی ردی کے طور پر یا ریکارڈ کے طور پر بعض دفعہ رکھ لیتے، تو اس کو بھی یاد آ گیا، اچھا ایک عورت دفتر میں آئی تھی بڑی لیچڑ قسم کی، میں نے کہا میں تعویذ نہیں دیتا، دفتر بند کرنے کا ٹائم آ گیا، نکلنے کا نام ہی نہ لے۔ تو وہاں سے ایک اخبار نکال کے لایا، تو اس کا ایک کونا پھٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا دیکھ، اس عورت کو تو میں نے اس کا کونا پھاڑ کے دیا تھا، تو جا یہ سارا اخبار ہی لے جا، جتنے بچے کرنے کر لے، سارا اخبار لے جا۔ اب کام تو اللہ نے کرنا ہے، اب اخبار سے کوئی بچے پیدا ہوں گے؟ کام اللہ نے کرنا تھا، اسے آزمانا تھا، وہ آزمائش میں فیل ہو گیا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس نہ بھی جاتی تو اللہ کی قسم اسی تاریخ کو اس کو بچہ ہونا تھا، لیکن وہ پاس ہوتا، سرخرو ہوتا، توحید میں راسخ ہوتا۔ تو جب اللہ کسی کو بے اولاد چھوڑتا ہے کوئی چیز کام نہیں آتی، حتیٰ کہ پہلی دوسری تیسری چوتھی شادی کر لے بچے نہیں ہوتے۔ اللہ کا نظام اللہ کے اپنے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہی رب العالمین علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں مت آیا کیجئے، شرم و حیا والے بن جائیے، بیٹیاں بھی شرم و حیا والی بن جائیں، بیٹے بھی شرم و حیا والے بن جائیں، ایوانوں میں بیٹھنے والے ہمارے حکمران بھی شرم و حیا والے بن جائیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں کیسی کیسی مثالیں بیان کی۔ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں، پاک دامن ہیں، شادی نہیں ہوئی، منگنی نہیں ہوئی، بے پردہ پھرنے کا کوئی تصور بھی نہیں، جنگل میں ہے، ویرانے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو انسانی شکل میں سامنے کھڑا کر دیا۔ جب جبریل امین سامنے آئے، آج کل کی بے حیا و بے شرم خواتین جو تنہائی میں، خلوت میں نامحرم کو دیکھ کر بے قرار ہونے کے بجائے مسرور ہو جایا کرتی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کنواری ہوں، جنگل ہے، ویرانہ ہے، یہ بھی جوان ہے، میں بھی جوان ہوں، مجھے اپنے بارے میں تو پورا بھروسہ ہے، لیکن یہ کس نیچر کا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، کیا کر گزرے۔ فوراً اپنی گھبراہٹ اس پر ظاہر کرتی ہیں اور کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں شرم و حیا کا کوئی بھی ذرا موجود ہے، خدا خوفی کی کوئی بھی رمق موجود ہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مجھ سے دور ہو جا۔ جب حضرت جبریل نے دیکھا کہ مریم مجھے انسان سمجھ رہی ہیں، مجھے انسان سمجھ کر گھبرا رہی ہے، فوراً اپنے بارے میں وضاحت کی، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، قاصد ہوں، نمائندہ بن کر آیا ہوں،
مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تجھے بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ ایک شرم و حیا والی بچی کے لیے یہ بات ڈوب کے مر جانے کے مترادف تھی۔ جس لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو، اسے بچہ ہو، شریف خاندانوں میں اسے برداشت نہیں کیا جاتا۔ گھر کیا لے کر جاؤں گی، کیا منہ دکھاؤں گی، کس کس کو جواب دوں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی۔ قرآن کہتا ہے بالکل ہارے ہوئے جرنیل کی طرح، شکست خوردہ جرنیل کی طرح ایک درخت کا ٹیکا لگا کر بیٹھ جاتی ہیں، ماتھا پکڑ کے رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں آج کے دن سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اس زندگی سے موت بہتر ہے جس میں عزت نہ۔ یہ شریف زادوں کی خواہش اور شریف زادیوں کی خواہش ہوا کرتی ہے، جس زندگی میں عزت نہ ہو، وقار نہ ہو، شرم نہ ہو، حیا نہ ہو، اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور میں ایسی بھولی بسری ہوتی کہ مریم کا نام بھی کوئی نہ جانتا ہو۔ دیکھو اللہ رب العالمین جب کوئی کام کرتا ہے نا، اس کے سارے پہلو دیکھتا ہے، کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتا، اس کو پتہ ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانے اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے ابھی اس وقت آپ ایک دوسرے کے سامنے۔ کوئی 10 سال پہلے گزر گیا، کوئی 10 سال بعد آنے والا ہے، کوئی 100 سال بعد آنے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا صحابی کہہ رہا ہوں، پیغمبر ہے، ان کی بیٹیاں 2 ہیں، باپ نابینا ہے۔ اب اولاد جب دیکھے کہ میرا باپ نابینا ہے تو انہیں باپ کے سامنے کچھ بھی کرنا ہو وہ کر لیں گے، ان کو پتہ ہے ابا نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ اکثر پڑھائی کے ٹائم پہ ماں باپ منع کرتے ہیں موبائل نہیں کھولنا، خبردار پہلے ہوم ورک کرو بعد میں ملے گا۔ تو اب اگر ابا نابینا ہو وہ کہہ بھی دے، وہ کمرے میں داخل ہوگا، ہاں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ابو وہ ہوم ورک کر رہا ہوں۔ اچھا شاباش بیٹا شاباش۔ اس کو پتہ ابا دیکھ ہی نہیں رہا، اب وہ اپنا ویڈیو گیم چلا کے آواز بند کر کے وہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نابینا باپ ہے، بچیوں کی اس نے تربیت کیسے کی ہے، تربیت کیسے کی؟ کنویں پہ آتی ہیں، بکریوں کو پانی بھی پلاتی ہیں، خود بھی پیتی ہیں، اور ان کا روزانہ کا معمول ہے، روزانہ کا معمول۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بندے کو مار کے وہ بھی بھاگے ہوئے تھے، اس جگہ آ کر کے سستا ہے، چلو پانی وانی ہے یہاں۔ دیکھا کہ 2 بچیاں کھڑی ہیں، بکریوں کا ریوڑ بھی ہے، تو کہنے لگے بیٹا آپ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا انکل یہ ڈول جو ہے کنویں سے کھینچتے ہیں پانی کا، ہم لڑکی زاد ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے نہیں کھینچا جاتا، تو یہ سارے لوگ جب کھینچ کے اپنے جانوروں کو پلا کے پی کے چلے جاتے ہیں تو وہ جو ہودی سی بنائی ہوئی ہوتی ہے جو اس میں پانی بچتا ہے تو آخر میں ہم وہ پی کے پھر وہ جاتے ہیں۔ انہوں نے جا کر لوگوں سے کہا یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ 2 بچیاں بیچاری کھڑی ہیں، تم پہلے ان کو فارغ کر دو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض شریف لوگ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، کہ پہلے ان کو پلا دو۔ انہوں نے بھی کہا آیا بڑا لڑکیوں کا ہمدرد، کھینچ لے۔ وہ ایسا ڈول تھا جسے 35-40 لوگ مل کے کھینچتے تھے،
اب ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے کہ آ گیا بڑا ہمدرد، کھینچ لے پلا دے ان کو. ہم نے کب منع کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پر ہٹ. رسیلی ڈول اکیلے کھینچا، پانی ڈالا ہودی میں، بچیوں سے کہا بیٹا آپ بھی پیو اور بکریوں کو بھی پلاؤ. جب وہ گھر گئی تو آج وقت سے معمول سے پہلے گئے. باپ نے سوال کیا بیٹا آج آپ جلدی آئی ہو، خیریت؟ انہوں نے کہا آج کوئی ایسا بھلے معنی سے آیا ہوا تھا، نیک آدمی تھا، کوئی مسافر لگتا تھا، اس نے ہمیں دوسروں سے پہلے پانی پلا دیا، اس لیے آج ہم جلدی آ گئے. اب انہوں نے بھی سمجھا کہ بھی میں نابینا ہوں، بچیاں جوان ہیں، کیوں نہ وہ اگر ادھر آ جائے تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، ملازم رکھ لیں گے گھر پہ، پھر یہ اگر شریف ثابت ہوا تو ہم بیٹی کا نکاح بھی کر دیں گے اس سے. چنانچہ انہوں نے پھر بچی کو بھیجا کہ جاؤ اس لڑکے کو بلا کے لاؤ. اچھا اب یہ بھی دیکھیں کہ باپ کو نابینا ہے، اپنی اولاد پر ٹرسٹ کتنا ہے. یہ ٹرسٹ در حقیقت اولاد پہ نہیں تھا، اپنی تربیت پہ تھا کہ میں نے بچوں کی جو تربیت کی ہے میرے بچے ایسا کر ہی نہیں سکتے، ایسا کر ہی نہیں سکتے. بچی حالانکہ وہ 2 بہنیں تھیں، دونوں کو نہیں بھیجا، ایک کو بھیجا. اور جب وہ آئی بچی، نہ سلام نہ دعا، کچھ بھی نہیں. السلام علیکم انکل کیسے ہو، کچھ بھی نہیں، صرف ٹو دی پوائنٹ ضرورت والی بات. آئی سامنے اور کہا کہ انا ابی یدعوک لاجر ما سقیت لنا، میرا ابا تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں اس کی مزدوری جو تو نے ہمیں پانی پلایا. 2 ٹوک بات، میرا ابا بلا رہا ہے تاکہ تمہیں اس چیز کی مزدوری دے، صلہ دے جو تم نے ہمیں پانی پلایا. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. اب چونکہ راستہ نہیں جانتے، بچی راستہ جانتی ہے اپنے گھر کا، وہ آگے چلنے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پیچھے چلو، اگر میں کہیں راستہ بھٹکوں تو آواز سے یا پتھر کنکر اس طرف پھینک کے تو مجھے اشارہ کر دینا کہ اس طرف جانا. اور قرآن نے اس بات کو کیا بیان کیا، فرمایا تمشی علی استحیاء. ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری بستی میں شرم و حیا کی ایک چادر بچھی ہو، اور تمشی علی استحیاء، وہ پیغمبر زادی حیا کی اس چادر پر چل رہی. یہ قرآن نے نقشہ کھینچا. ہماری اولادیں کیا چاہتی ہیں، کیا کر رہی ہیں، ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے تو تربیت بھی نہیں کی ہوتی. 1 کلاس 2 کلاس کیا پڑھا لی ہوتی جی میرے بچے اچھا برا سب جانتے ہیں، زندگی سے فیصلے خود کریں گے. ہم کوئی دقیانوسی لوگ نہیں ہیں کہ کسی پر تھوپیں اور اس کا پھر نتیجہ اسی شکل میں نکلتا ہے، جو جنس کی تبدیلی کی شکل جو ہوا چل پڑی ہے اسی شکل میں پھر وہ نکلتا ہے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام چلایا ہے، پیغمبروں کا سلسلہ چلایا ہے، ہماری رہنمائی، ہماری بھلائی، ہماری فلاح کے لیے اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کی یہ باتیں، یہ سیرتیں، صحابہ کی سیرتیں، ان کا کردار، اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کا کردار. ہر گھر میں، مسلمانوں کے گھروں میں چھوٹی ایک لائبریری ہونی چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے. اور اس میں آپ کتابیں خود چوائس کریں، بچوں میں شوق پیدا کریں کہ وہ مطالعہ کریں، وہ اس کو پڑھیں. یہاں تو مدرسے بھرے پڑے ہوتے ہیں، دیمک کھا جاتی ہے کتابوں کو، کبھی کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا، کبھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا
یہ جنہوں نے ان کی سوانح حیات بھی لکھی، اخبار والے تھے، لاہور نوائے وقت کے مدیر تھے. تو وہ انہوں نے انٹرویو میں پوچھا کہ علامہ صاحب آپ پاکستانی ہیں، مادری زبان آپ کی پنجابی اور پھر پڑھ لکھ کے آپ اردو بھی اچھی بولتے ہیں اور ادیبانہ اردو تھی ان کی، تو آپ پاکستانی ہیں، اردو لکھنے پڑھنے والے ہیں، تو آپ کی ساری کتابیں عربی میں ہیں، اردو میں کیوں نہیں لکھتے آپ تاکہ پاکستانیوں کو فائدہ ہو؟ انہوں نے کہا میں جو کتابیں لکھتا ہوں میں پڑھنے کے لیے، لوگوں کے سمجھانے کے لیے لکھتا ہوں، دیمک کے لیے نہیں لکھتا. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں کتابیں پڑھنے کا رجحان ہی نہیں. یہاں اگر کتاب لکھیں گے اردو میں تو وہ دیمک ہی کھائے گی، کسی کے کام نہیں آئے گی. عادت ڈالو، قرآن مجید کے ترجمے رکھو گھر میں، بخاری کا ترجمہ، مسلم کا ترجمہ، اس طرح حدیث چھوٹی چھوٹی، بلوغ المرام کا ترجمہ، اسلامی لٹریچر، بجائے ڈائجسٹ بچوں کو دینے کے یا اس طرف ذہن لوگوں کے خراب کرنے کے، اس طرح آپ تربیت کریں. پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کو کیسی عزتیں دیتا ہے. دنیا مثالیں دے گی، ارے اللہ بچے دے، اولاد دے تو ان جیسی دے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ویسی مثالی اولادیں دے جو ہمارے دنیا میں بھی عزت اور فخر کا باعث بنے اور ہماری آخرت کے لیے بھی عزت اور فخر اور نجات کا باعث بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.